علاوہ شبیر ایک ایسی شادی میں شریک تھا جہاں دولہا اور دلہن کیمروں کی زد میں تھے۔ اس شادی میں آخر ایسی کون سی خاص بات تھی کہ ہر خاص و عام دلچسپی لے رہا تھا؟ جبران حیدرآباد کے علاقے حالی روڈ بوہری کمپاؤنڈ کا رہائشی تھا اور اس کا باپ چپل جوتے بنانے کا کام کرتا تھا۔ جبران نے میٹرک کر لیا تھا اور اس کے ماں باپ اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے تھے، مگر جبران نے گھر والوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جس کا رنگ گورا اور جس کی آنکھیں نیلی ہوں۔ جبران نے میٹرک کیا تو اس کی ماں نے اسے ایک کمپیوٹر لا کے دے دیا۔ جلد ہی جبران کمپیوٹر چلانے لگا۔ اس دوران اس نے چیٹنگ بھی سیکھ لی۔ اب وہ سارا دن چیٹنگ کیا کرتا تھا اور جو بھی نیلی آنکھوں والی لڑکی نظر آتی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اتفاق سے اس کی ایک لڑکی سے بات چیت شروع ہو گئی جو پولینڈ کی رہنے والی تھی۔ لڑکی کا نام اینا تھا اور وہ پولینڈ میں اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اینا سے جبران کی دوستی ہوئی تو وہ اس کے خیالوں میں کھو گیا۔ اب اٹھتے بیٹھتے اینا اس کی نگاہوں کے سامنے رہنے لگی۔ جبران نے اینا کی صرف تصویر دیکھی تھی اور اس کی نیلی آنکھیں اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ جبران سچ مچ میں اینا کو اپنی دلہن سمجھنے لگا تھا۔ اس کے تصور میں اینا شادی کے جوڑے میں ملبوس اس کے برابر بیٹھی نظر آتی اور وہ اسے پیار سے دیکھتی رہتی اور جبران کے دماغ میں فلمی رومانی گیت گونجتے رہتے۔ سریلی اکھیوں والے سنا ہے تیری اکھیوں سے بہتی ہے نیندیں اور نیندوں میں سپنے۔ جبران اور اینا کی انٹرنیٹ پر ملاقات کو ابھی 2-2.5 مہینے ہی ہوئے تھے کہ جبران نے اپنی ماں اور بہن کو بتایا کہ ایک غیر مذہب سے تعلق رکھنے والی پولینڈ کی ایک لڑکی سے اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ جبران نے اپنی ماں کو یہ بھی بتایا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جبران کی بہن کافی سمجھدار تھی، وہ بھائی کی باتوں کو ہنس کر ٹال دیا کرتی تھی۔ جبران بھی مسکرا کر رہ جاتا تھا۔ ابھی اس کی اینا سے بات چیت کو زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ اینا سے نہ صرف شادی بلکہ ولیمے تک کا سوچنے لگا تھا۔ اینا اور جبران کی دوستی آہستہ آہستہ محبت اور شدید محبت میں تبدیل ہو گئی۔ جبران اور اینا کی کبھی فون پر بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جبران کی بہن کبھی کبھی اپنے بھائی کا مذاق بھی اڑاتی تھی کہ وہ جسے لڑکی سمجھ رہا تھا کہیں لڑکا ہی نہ ہو، مگر جبران کو یقین تھا وہ نیلی آنکھوں والی پولینڈ کی لڑکی سے ہی بات کرتا تھا۔ جب اینا اور جبران کی محبت اپنے عروج پر پہنچ گئی اور بات شادی تک پہنچی تو جبران نے اینا کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا، مگر اینا کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ جبران نے بھی محسوس کیا تھا کہ اینا کافی دنوں سے جبران سے کوئی خاص بات کرنے والی تھی، مگر جبران کو تو صرف اینا ہی میں دلچسپی تھی، چاہے اس کا پس منظر کچھ بھی رہا ہو۔ انٹرنیٹ پر 2 سال تک چلنے والی دوستی کے بعد جب اینا نے ایک دن جبران سے شادی کا اظہار کیا، جبران خوابوں میں کھو گیا اور اینا اس کے خوابوں میں دلہن بن کر آنے لگی۔ اینا نے جبران سے شادی کا اظہار کیا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو حسب معمول اس کی ماں اور بہن نے اس کا مذاق اڑایا، مگر جبران کو تو جیسے اس کی دنیا مل گئی تھی۔ اس نے نیلی آنکھوں اور گورے رنگ کی تمنا کی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوہ قاف سے کوئی پری اتر کر اس کی زندگی میں داخل ہو گئی ہو۔ اینا نے جبران سے شادی کا اظہار تو کر دیا تھا اور اس نے حامی بھی بھر لی تھی، لیکن کوئی بات اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ یہ ایک ایسا راز تھا جس کے بارے میں بتاتے ہوئے جبران ڈر رہا تھا۔ جبران اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ جب اینا کو اس کی حقیقت معلوم ہوگی تو وہ کہیں شادی سے انکار نہ کر دے۔ جبران اینا کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اسے سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، مگر اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اور نہ ہی اینا اسے کوئی موقع دے رہی تھی۔ جبران بہت دنوں تک ایک اہم راز کو سینے میں چھپائے ہوئے اینا سے محبت کرتا رہا اور اینا بھی اسے ٹوٹ کر چاہتی رہی۔ اینا اور جبران میں صرف مذہب کا فرق تھا، مگر دونوں میں محبت کے جذبے کے علاوہ ایک اور چیز مشترک تھی جو شاید دونوں کو قریب لے آئی تھی۔ حیران کن طور پر اینا اور جبران کے درمیان بہت سی باتیں ایک جیسی تھیں، اور جب ایک دوسرے کو ان باتوں کا پتہ چلا تو دونوں کو یقین ہی نہیں آیا۔ جبران اور اینا بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم تھے۔
جب جبران کو اینا نے اپنی اس خامی کے بارے میں بتایا تھا تو خوشی کے مارے اس کا دل اچھلنے لگا تھا، کیونکہ وہ بھی سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا، اور یہ بات جب اینا کو پتہ چلی تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ جوڑے آسمانوں پر ہی بنتے ہیں، مگر ابھی تک یہ سب کچھ خواب تھا۔ اینا اور جبران ایک دوسرے کے لیے صرف ایک خیال تھے، ایک خوبصورت خواب، اور جبران اس خوبصورت خواب سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ اب جبران کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی اینا سے شادی ضرور ہو جائے گی، پھر وہ اس سے نکاح کر لے گا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئے گا اور اپنے دل کی بات اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے کے قابل ہو سکے گا۔ پھر مجھے دل بے قرار کرنے لگا ہے۔ جبران کی ابھی تک اینا سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے خوابوں کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ ایسے خواب تھے جس میں نکاح کے بعد ولیمے کی تقریب ہو رہی تھی اور ہر طرف مہمان ہی مہمان تھے۔ جبران اینا کے خوابوں میں کھویا ہوا تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے، دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے، دور تک نگاہ میں ہے گل کھلے ہوئے، دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے۔ اب اینا اس کے خوابوں میں دلہن بن کر آ گئی تھی، جبران اپنے خوابوں میں کھویا ہوا تھا، خوابوں ہی میں ولیمے کی تقریب جاری تھی، اینا دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جبران کے ماں باپ نے اپنی بہو کے لیے بہترین زیور کا انتخاب کیا تھا، اینا کے ہاتھوں اور کلائیوں کو مہندی کے خوبصورت ڈیزائن سے سجایا گیا تھا، اور اینا اشاروں کی زبان میں جبران سے بات کر رہی تھی۔ یہ ہیں وہ مناظر جنہیں جبران خواب میں دیکھ رہا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ جبران اچانک اپنے خوابوں سے باہر آیا تو اینا نے انٹرنیٹ پر اسے اطلاع دی کہ وہ ایک دن کے بعد پاکستان پہنچ جائے گی۔ جبران کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اینا واقعی اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ جائے گی۔ دوسرے ہی لمحے جبران کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ کہیں اینا اس کے خوابوں کے مطابق نہ ہو، اور اس نے انٹرنیٹ پر جو تصویر لگائی تھی کہیں وہ کسی دوسری لڑکی کی تصویر نہ ہو۔ پھر ایک دن اینا واقعی پاکستان آ گئی اور خواب حقیقت میں بدل گئے۔ دونوں کا عدالت میں نکاح ہوا، جس کے بعد ولیمے کی تقریب منعقد کی گئی۔ اینا جبران کی زندگی میں خوابوں کے راستے داخل ہوئی تھی، اور اب اس خواب نے حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ جبران نے اینا سے شادی اور ولیمے کا جو خواب دیکھا تھا وہ ہو بہو سچ ثابت ہوا۔ اس نے اینا کے بارے میں جو کچھ سوچا تھا اس کے خوابوں کے مطابق تھا۔ یہ ہے ولیمے کی تقریب کے فوٹیج، جب اینا مہمانوں کے درمیان گھری بیٹھی تھی اور میڈیا اس کی تصویریں بنا رہا تھا۔ ذرا یہ مناظر آپ بھی دیکھیے، جو پہلے خواب کی طرح تھے مگر اب حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں۔ اینا نے جبران سے محبت کی خاطر اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا تھا اور اپنا اسلامی نام ہبا رکھ لیا تھا۔ ہبا کی آنکھوں میں جبران کے لیے پیار تھا، اور وہ لجائی شرمائی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی اور حیرانی سے ایک نئی ثقافت کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ ہبا اور جبران کی شادی کسی خواب سے کم نہیں تھی، یہ بالکل فلمی کہانی لگ رہی تھی جس نے حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ ہبا اور جبران دونوں بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم تھے، مگر وہ اشاروں کی زبان جانتے تھے اور ایک دوسرے سے اپنا حال کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ دیو مالائی کہانیوں کی طرح اس شادی پر جبران کی بہن خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ بہت زیادہ خوشی ہے کہ بھائی کی شادی ہو گئی ہے بھابھی کے ساتھ۔ نہیں، انشاءاللہ یہیں پر ہی ہوئے گی، بھابھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی اور یہیں پاکستان میں ہی ہوئیں گی۔ ذرا اس حیرتناک مماثلت کو بھی دیکھیے کہ ہبا اور جبران کے والد کا پیشہ بھی یکساں ہے، جبکہ ایک اور چیز بھی مشترک ہے۔ ہبا کا باپ اور بھائی بہن بولنے سننے کی صلاحیت سے محروم ہے، جبکہ جبران اس کا باپ اور چھوٹا بھائی بھی بول سن نہیں سکتے۔ ہبا اور جبران خوابوں کی دنیا میں ایک دوسرے سے ملے تھے
और फिर वो हकीकी दुनिया में एक दूसरे के हो गए। हिबा के घर वाले भी पोलैंड से अपनी बेटी की शादी के लिए आए हुए थे। जिब्रान का छोटा भाई बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम है, अपनी भाभी के आने पर खुश था। जिब्रान ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसके ख्वाब हकीकत का रूप धार लेंगे और वो अपनी मोहब्बत को एक दिन हासिल कर लेगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। किसी का इंतजार करने